نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے فرض علوم کورس کا سبق نمبر 24 ہے۔ پیج نمبر 225 سے ہم پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سایہ کے متعلق۔ یہ بیان ہے کہ سرکار کا سایہ تھا یا نہیں تھا۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں؟ مدلل ارشاد فرما دے۔ جواب: تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا سایہ نہیں تھا، اس پر درج ذیل دلائل ہیں۔ آگے بیان یہ آ رہا ہے، جو حوالہ جات دلائل یہاں پر دیے گئے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا۔ جس طرح عام بندوں کا سایہ ہوتا ہے تو سرکار کا اس طرح سایہ نہیں تھا۔ اس حوالے سے حکیم ترمذی نے حضرت ذکوان سے یہ روایت کیا ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ دھوپ میں نظر آتا تھا نہ چاندنی میں۔ الخصائص الکبریٰ، خصائص کبریٰ یہ جو ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے۔ بڑی زبردست کتاب ہے یہ، سیرت کے حوالے سے 2 جلدیں بھی اس کی ہیں اور موٹی 1 جلد بھی اس کی بنائی گئی ہے، 2 حصوں میں بھی اس کو بنایا گیا جو اردو ترجمے والی ہے۔ بڑی اچھی کتاب ہے یہ، تو ترمذی شریف کی یہ روایت یہاں پر نقل کی گئی ہے۔ دوسرا حوالہ یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مبارک اور حافظ علامہ ابن جوزی محدث رحمہم اللہ تعالی حضرت سیدنا ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سایہ نہ تھا اور نہ کھڑے ہوتے آفتاب کے سامنے، مگر یہ کہ ان کا نور عالم افروز خورشید کی روشنی پر غالب آ گیا۔ خورشید کہتے ہیں یہ سورج کو، خورشید کی روشنی پر غالب آ گیا اور نہ قیام فرمایا چراغ کی ضیاء میں، ضیاء مانا روشنی، نہ قیام فرمایا چراغ کی ضیاء میں، مگر یہ کہ حضور کے تابش نور نے اس کی چمک کو دوبالا کر دیا، دبا لیا۔ حضور کے تابش نور نے اس کی چمک کو دبا لیا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ عام بندے کے لیے مثال ہم پتہ کیا دیتے ہیں، جب کوئی خوبصورت ہوتا ہے تو ہم اس کی مثال کیا دیتے ہیں کہ ہمارا یار چند ورگا، ہمارا بیٹا یہ تو چاند جیسا ہے، چاند کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ چند ورگا بیٹا عطا فرمایا، یہ تو چند ورگی جو ہے بیوی ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا۔ کوئی خوبصورت بیوی مل جائے تو کیا کہتے ہیں، تو چاند کا ٹکڑا ہے، چند ورگی بیوی مل گئی، تو چاند کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ حالانکہ چاند کہاں انسان کہاں، یہ تو صرف ایک تشبیہ دینے سمجھانے کے لیے۔ تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو بھی جو ہے چاند کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ علماء نے لکھا کہ اور کوئی تشبیہ مل نہیں رہی تھی، ورنہ چاند کہاں اور سرکار کہاں۔ تو بہرحال جو سرکار کا نور مبارک ہے اور وہ چاند اور سورج سے بھی زیادہ روشن تھا۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ رب العزت جس کو جو مرتبہ اور مقام عطا فرمائے، تو سرکار کا سایہ مبارک نہ تھا آفتاب کے سامنے، مگر یہ کہ ان کا نور عالم افروز خورشید کی روشنی پر غالب آ گیا۔ امام علام حافظ جلال الملت والدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، یعنی یہ امام جلال الدین سیوطی جو ہیں، ان کا آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑی ہستی ہیں یہ۔ تو انہوں نے جو ہے کتاب خصائص کبریٰ میں اس معنی کے لیے ایک باب وضع فرمایا، اس میں حدیث ذکوان ذکر کر کے نقل کیا۔ حدیث سے ذکوان، یہ جو ابھی اوپر ہم نے حدیث پاک پڑھی ہے نا، اس چیپٹر کی جو پہلی حدیث ہم نے پڑھی ہے، تو اس کو حدیث ذکوان بھی کہا گیا۔ تو اس حوالے سے انہوں نے اس پر کلام کیا، اور اسی طرح ابن سبا نے کہا کہ حضور کے خصائص کریمہ سے ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑتا تھا اور آپ محض نور تھے،
تو جب دھوپ یا چاندنی میں چلتے آپ کا سایہ نظر نہ آتا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس کی شاہد ہے وہ حدیث کہ حضور نے اپنی دعا میں عرض کیا کہ مجھے نور کر دے، یعنی سرکار نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ مجھے نور کر دے۔ آگے جو ہے یہ کچھ مصنفین کے، محدثین کے یہاں پر نام لکھے گئے ہیں، چند یہ میں پڑھ دیتا ہوں برکت کے لیے۔ یہ محدثین کے نام یہاں لکھے گئے ہیں۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سایہ نہ تھا، یعنی اعلیٰ حضرت کی بھی یہی تحقیق ہے امام احمد رضا خان کی کہ سرکار کے لیے سایہ نہ تھا، اور یہ امر احادیث و اقوال علماء کرام سے ثابت اور اکابر ائمہ و جہابذ فضلاء مثلا حافظ زریں محدث علامہ ابن صبا صاحب شفاء الصدور، اسی طرح امام علامہ قاضی ایاز صاحب کتاب الشفاء فی تعریف حقوق المصطفیٰ، اسی طرح امام عارف باللہ سیدی جلال الملت والدین محمد بلخی رومی قدس سرہ، علامہ حسین بن دیار بکری صاحب قدسہ سرہ جو ہے یہ سیرت شامی میں انہوں نے لکھا، اسی طرح صاحب سیرت حلبی امام علامہ جلال الملت والدین سیوطی، امام شمس الدین ابو الفرج ابن جوزی محدث صاحب کتاب الوفا، یہ بڑی زبردست ان کی کتاب کتاب الوفا، اسی طرح علامہ شہاب الدین علامہ شہاب الحق والدین شہاب الدین بھی ان کو پڑھتے ہیں، خفاجی نسیم الریاض، یہ بڑی زبردست کتاب ہے۔ امام احمد بن محمد خطیب قسطلانی صاحب مواہب اللہ دنیا و منہج محمدیہ، فاضل اجل محمد زرقانی مالکی شارع مواہب، اسی طرح شیخ محقق مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح جناب شیخ جو ہے مجدد الفسانی فاروقی سرہندی، اسی طرح بحر العلوم مولانا عبد العلی لکھنوی شیخ الحدیث مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی وغیرہ اجلہ فاضلین و مقتدیان کے آج کل کے مدعیان جو ہے خام کار کو ان کی شاگردی بلکہ کلام سمجھنے کی بھی لیاقت نہیں ہے۔ یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ جتنے بڑے بڑے علماء ہیں نا، ان کا شاگرد بننا تو دور کی بات ہے، عام بندے کو تو ان کی گفتگو جو انہوں نے کتابوں میں لکھا وہ سمجھ نہیں آتی، اتنے بڑے بڑے علماء ہیں یہ، تو انہوں نے یہ تحقیقات لکھی ہیں اس حوالے سے اعلیٰ حضرت کے سائے کے حوالے سے۔ اسی طرح خلفاً عن سلف و دائماً اپنی تصنیف میں اس کی تصریح کرتے ہوئے اور مفتی عقل و قاضی نقل نے باہم اتفاق کر کے اس کی تاسی و تشہید کی ہے۔ یہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان محدثین کا یہ ذکر کیا۔ تو اس حوالے سے اور بھی بہت سارے حوالہ جات ہیں ہمارے علماء بیان کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ مبارک جو ہے اس پر اہل سنت کا یہی نظریہ جو یہاں پر یہ بیان کیا گیا۔ مزارات پر حاضری، مزارات اولیاء کے حوالے سے بھی ظاہر ہے ہمارے زمانے میں بہت سارے ہمارے معاشرے میں خرافات ہیں، بہت ساری چیزیں، کوئی اس کو بدعت کہتا ہے، کوئی معاذ اللہ شرک بولتا ہے، کوئی ناجائز بولتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی معلومات ہونی چاہیے کہ اس میں نظریہ کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ سوال، اولیاء کے مزارات پر حاضری دینا کیسا؟ جواب، مزارات اولیاء پر حاضری دینا مستحب اور حصول برکت کا ذریعہ ہے، اور ہر دور میں امت کا اس پر عمل رہا ہے، جس پر کثیر دلائل جو ہے وہ موجود ہے، کثیر دلائل بہت زیادہ۔ ان میں سے چند ایک درجیل ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیارت قبور کیا کرو، قبور یہ قبر کی جمع ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ دنیا سے بے رغبتی کرتی اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ سبحان اللہ، دنیا سے بے رغبتی انسان کو ملتی ہے اور آخرت کی رغبت ملتی ہے، آخرت کی یاد آتی ہے، یعنی فکر آخرت ملتی ہے زیارت قبور کرنے سے۔ اور بندہ پریکٹیکل بھی کر کے دیکھے نا، قبرستان میں جائے بندہ فاتحہ پڑھنے قبر پر کسی کی، تو یقین کرے روحانیت تو جو ملے گی وہ تو ملے گی، لیکن فکر آخرت بھی ملے گی۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے جب
ٹائم ملے، بھر کے ٹائم نہ ملے پھر بھی ٹائم نکال کر جانا چاہیے، قبرستان میں حاضری دینی چاہیے۔ حضرت مالک الدار سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں لوگوں پر قحط پڑ گیا۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ عز و جل سے اپنی امت کے لیے بارش طلب کریں کہ یہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس آدمی کے خواب میں تشریف لائے، سرکار اس آدمی کے، یعنی جو آپ کے مزار پر آیا تھا نا، سرکار اس کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا، یہ روایت پیچھے بھی گزر چکی ہے، اور اسے خبر دینا کہ بارش ہوگی، اور یہ بھی کہنا کہ نرمی اختیار کرے۔ اس شخص نے حاضر ہو کر خبر دی تو حضرت عمر یہ سن کر روئے، پھر کہا اے میرے رب عز و جل، میں کوتاہی نہیں کرتا مگر اس چیز میں جس میں میں عاجز ہوں۔ مطلب آپ کا یہ تھا کہ جتنی میرے میں طاقت ہے، جتنی میرے میں توفیق ہے، میں اس کے مطابق سب کرتا ہوں، لیکن جو نہیں کر پاتا میں اس میں عاجز ہوں۔ قرآن مجید میں اصحاب کہف کے واقعے میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ جو ہے سورہ کہف ہے اور سورہ کہف کی آیت نمبر 21 ہے۔ وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے، قسم ہے کہ ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے۔ یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے، اب اس کی تفصیل سنیے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت صدر الافاضل مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جو نعیم الدین مراد آبادی ہیں یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، خزائن العرفان۔ یہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا تفسیر صراط الجنان، تو اس طرح جو ہے یہ خزائن العرفان ہے، انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر ترجمہ لکھا، یعنی اس کی تفسیر لکھی، ترجمہ اعلیٰ حضرت کا جو ہے نا کنز الایمان، اس کے اوپر انہوں نے مزید جو ہے وہ وضاحت لکھی، حاشیہ لکھا، اس کا پھر جو ہے وہ تفسیر لکھی، جس میں مسلمان نماز پڑھیں اور ان کے قرب سے برکت حاصل کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے مزارات کے قریب مسئلہ مسجدیں بنانا اہل ایمان کا قدیم طریقہ ہے، یعنی شروع سے یہ چلا آ رہا ہے اہل ایمان میں، مسلمانوں میں، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمانا، اس کو منع نہ کرنا، اس فعل کے درست ہونے کی قوی دلیل جو ہے وہ قوی ترین دلیل ہے مسئلہ۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کے جوار میں برکت حاصل ہوتی ہے، یعنی کسی اللہ کے ولی کا مزار ہو، کسی صحابی کا مزار ہو، اس کے قریب اگر قبر بن جائے تو اس بزرگ کی برکت سے اس قبر والے کو بھی برکت ملے گی جس کی نئی قبر بنائی گئی، اور اسی لیے قبروں کی زیارت سنت اور موجب ثواب ہے، ثواب کا کام ہے یہ۔ اسد الغابہ امام ابن الاسیر صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے دور کے لوگوں کا معمول بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت ابو ایوب انصاری، یہ بڑے پیارے صحابی ہیں، ان کو قسطنطنیہ کے قریب دفن کیا۔ اب بھی آپ کی قبر وہیں ہے، وہاں کے لوگ آپ کی قبر کی جو ہے قبر کے وسیلے سے بارش طلب کرتے ہیں، سبحان اللہ، وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں۔ اسد الغابہ، اس میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے تذکرے کیے گئے ہیں، بڑی پیاری کتاب ہے اس حوالے سے۔ یہ البدایہ والنہایہ، یہ تاریخ کی بڑی زبردست کتاب ہے تاریخ کے حوالے سے۔ اس میں جو ہے حافظ ابن کثیر حضرت ام حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہما کی قبر مبارک کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے دور کے لوگوں کا عمل لکھتے ہیں کہ حضرت ام حرام بنت ملحان کی قبر مبارک قبرس جو ہے وہ قبر مبارک کرس میں ہے، قبرس میں، وہاں کے لوگ ان کی قبر کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی قبر کے وسیلے سے بارش طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نیک عورت کی قبر ہے، سبحان اللہ، البدایہ والنہایہ۔ تو قبر پر جانا، فیض حاصل کرنا، دعا مانگنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کسی قسم کا بھی شرعی طور پر منع نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں امام اعظم ابو حنیفہ سے برکت حاصل کرتا ہوں اور آپ کی قبر مبارک پر آتا ہوں، بس مجھے
بس جب مجھے کوئی حاجت ہوتی ہے تو 2 رکعتیں پڑھتا ہوں اور آپ کی قبر کے پاس اللہ سے دعا مانگتا ہوں تو وہ میری حاجت جلد پوری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ محقق یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی امام شافعی سے نقل کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کاظم کی قبر انور قبولیت دعا کے لیے جو ہے تریاق مجرب ہے۔ سبحان اللہ۔ کس کی؟ حضرت موسیٰ کاظم، یہ اہل بیت کے عظیم بزرگ ہیں۔ اسی طرح امام اجل امام ابن الحجاج مدخل میں فرماتے ہیں، مدخل یہ کتاب کا نام ہے، مدخل میں فرماتے ہیں ہمیشہ سے تمام لوگ علماء اور اکابر مشرق و مغرب میں مزارات اولیاء کی زیارت سے برکت حاصل کرتے آ رہے ہیں اور حصی اور معنوی طور پر برکت پاتے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ برکتیں نصیب ہوتی ہیں، فیض نصیب ہوتا ہے۔ پھر شیخ امام ابو عبداللہ بن نعمان کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ برکت حاصل کرنے کے لیے مزارات صالحین کی زیارت محبوب ہے کہ صالحین کی برکت ان کے وصال کے بعد بھی جاری ہے جیسا کہ ان کی حیات میں تھی۔ سبحان اللہ۔ حافظ ابن حجر عسقلانی تہذیب التہذیب میں یہ لکھتے ہیں، یہ کتاب کا نام ہے تہذیب التہذیب، تہذیب التہذیب، کہ ابو بکر محمد بن مومل یہ فرماتے ہیں کہ ہم محدثین کے امام ابو بکر بن خزیمہ انہی کے ہم پلہ ابو علی ثقفی اور اپنے مشائخ کی ایک جماعت کے ساتھ نکلے۔ اس وقت وہ سب جو ہے توس میں امام علی بن موسیٰ رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر کی زیارت کے لیے جمع ہوئے تھے۔ ابو بکر محمد بن مومل فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابن خزیمہ کو اس مزار پر اتنی جو ہے عاجزی اور گریہ آزاری کرتے ہوئے دیکھا جس نے ہمیں حیران کر دیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی جو سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بانی ہیں اور جن کی ولایت مسلمہ ہے، آپ نے اجمیر شریف جاتے ہوئے راستے میں لاہور حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری دی اور وہ فیض پایا کہ یوں عرض کرتے ہیں: گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ سبحان۔ یہ آج بھی جو ہے داتا صاحب کے مزار کے باہر نا یہ شعر لکھا ہوا، آپ کے مزار کا جو دروازہ ہے اس کی جو ہے وہ قدموں والی سائڈ پر مجھے بھی الحمدللہ 4 مرتبہ داتا صاحب کے مزار پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ بہت روحانیت ہے۔ ظاہر ہے اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاکستان میں یہ سب سے بڑا مزار ہے، سب سے بڑی ولی ہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ہاں اگر کوئی صحابی ہیں جس طرح پاکستان میں بعض صحابہ کرام کے مزارات بھی جو ہے وہ منسوب ہیں، واللہ عالم، یہ اللہ بہتر جانے کہ وہ صحابہ کرام ہے یا نہیں ہے۔ البتہ ہمارے پاکستان میں کچھ مزارات ہیں جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ صحابہ کرام کے ہیں، جس طرح ہمارے سرگودا میں بھی ایک علاقہ ہے دھریما، وہاں پر یہ ہے۔ اسی طرح سندھ کی طرف اور پنڈ دادن خان کی طرف، وادی سون کی طرف، اس طرح بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر یہ منسوب ہے کہ یہ صحابہ کرام ہے۔ اب واللہ عالم وہ ہے یا نہیں ہے، وہ اللہ بہتر جانے۔ بہرحال خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور داتا صاحب کے پاس آئے، مزار پر آئے، وہاں پھر چلا کیا، جب فیض ملا تو پھر لکھ دیا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ آپ کی چلا کا داتا حضور کی قبر مبارک کی پائنتی کی جانب آج بھی موجود ہے۔ اگر مزارات اولیاء پر جانا شرک ہوتا تو خواجہ اجمیری ایسا عمل نہ کرتے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں زیارت قبور سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں سن لو قبر کی زیارت کرو کہ وہ تمہیں دنیا میں بے رغبت کرے گی اور آخرت یاد دلائے گی۔ پیچھے بھی یہ حدیث پاک گزری ابھی۔ خصوصاً زیارت مزارات اولیاء کرام کے موجب ہزار برکت و سعادت ہے۔ اسے بدعت نہ کہے مگر وہابی ناکبار، وہابی اعلیٰ حضرت یہ اب وہابیوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہابی ناکبار ابن تیمیہ کا فضل خار، وہاں جاہلوں نے جو بدعت مثلا رقص و مزامیر ایجاد کر لیے ہیں وہ ضرور ناجائز ہے، مگر ان سے زیارت کی سنت
بدعت نہ ہو جائے گی. جیسے نماز میں قرآن شریف غلط پڑھنا، رکوع سجود صحیح نہ کرنا، طہارت ٹھیک نہ ہونا عوام میں جاری و ساری ہے، اس سے نماز بری تو نہ ہو جائے گی نا. تو یہ مثال دی اعلیٰ حضرت نے کہ دیکھیں نا، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. اگر مزارات اولیاء پر کوئی غلط کام کرے گا شریعت سے ہٹ کر تو وہ غلط ہے، ہم اس کی بالکل حمایت نہیں کرتے، وہ غلط ہے. لیکن مزار پر جانا جائز ہے. جس طرح شادی ہے، اب شادی میں کیا کچھ نہیں ہوتا، بالکل غلط کام ہوتے ہیں خلاف شرع. تو اب ہم کیا کہیں گے کہ شادی حرام ہو گئی؟ بھی شادی تو جائز ہے، جائز ہی رہے گی. تو جو چیز غلط ہے نا اس کو ختم کیا جائے گا. یہ نہیں کہ ہم مطلقاً نہیں کہہ دیں جی وہ یہ کام ہی حرام ہو گیا، وہاں جانا ہی حرام ہو گیا، ایسا نہیں ہے. جو غلط چیز ہے اس کو آپ روکیں، ہم بالکل اس کی حمایت نہیں کرتے. اگر مزارات پر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو بالکل وہ غلط ہے، ہم اس کو غلط کہیں گے. لیکن مزارات پر جانا غلط نہیں کہیں گے. مزارات پر جانا تو ثواب ہے، جائز ہے، بزرگان دین سے ثابت ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے. یہ بڑا بہترین بیان عقائد کے حوالے سے گزرا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.